وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الحجر، درس نمبر 1095، آیت نمبر 49-50، حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم خواب غفلت سے جاگنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے. سامعین کرام، سورہ الحجر، آیت نمبر 49-50. نبئ عبادی، آپ اعلان کر دیں میرے بندوں کو کہ میں تو بخشنے والا مہربان ہوں، بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب جو ہے وہ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دیں، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. اس کے بارے میں بات کر رہا تھا گزشتہ سبق میں بھی. اور دیکھیں، یا تو ہم اللہ کی بخشش کما رہے ہیں یا اللہ کا عذاب، دونوں باتوں میں سے. اور اگر آپ دیکھیں، یعنی اگر آپ غور کریں، یعنی ہم اپنے رویے پر اگر غور کریں تو نہ ہمیں اللہ کی بخشش سے کوئی سروکار ہے معاذ اللہ، اور نہ اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی سروکار ہے. وہ بخشے یا عذاب دے، ہمیں تو بس دنیا چاہیے، دنیا اور فقط دنیا. یہ دیکھیں، ایک رویہ ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مقصد میرا تو یہی ہے کہ آپ کو میں اصل بات جو قرآن کی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، خود بھی اس کا احساس کروں اور آپ کو بھی احساس دلاؤں. گزشتہ سبق میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم دردناک عذاب سے بچنے کی بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کوئی شرائط ہیں، کوئی تقاضے ہیں اس کے. اور پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، پھر اپنی منزل کو پہچانیں، پھر منزل کے راستے کو پہچانیں، اور پھر اس راستے پر چل پڑیں. اس کے بھی اپنے تقاضے ہیں اور طریقہ کار ہیں، لیکن یہ باتیں انتہائی ضروری ہیں. دیکھیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا، اگر آپ یعنی
یہ کام اگر آپ شروع کر دیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو ترتیب سے بتائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی نیت بدلنی ہوگی زندگی گزارنے کی، زندگی گزارنے کی نیت کرنی ہوگی، اور آپ نے یعنی زندگی دیکھیں، عام طور پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے. یہ آج کے میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ معاملہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہم غفلت میں ہیں، ایک گہری نیند ہے حق سے، یعنی اصل کو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، اور اس سے ہم غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں. کوئی اگر ہمیں جگائے بھی تو ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صدیوں سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اسی طرح چلا آ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صدیوں سے کوئی جگانے والا نہیں ہے؟ نو، جگانے والے ہیں. آپ کے پاس عقل ہے، آپ خود سوچیں، کسی کی بات سنیں، کسی کو ڈھونڈیں، حق بیان کرنے والے کو ڈھونڈیں، اور دیکھیں آپ کے سامنے جو بھی دین پیش کر رہا ہے تو اس کی جو آواز ہے اس پہ لبیک کہنے کی بجائے پہلے سوچیں. بہت سے لوگ دیکھیں آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، بہت سے لوگ ہمیں دین کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن وہ اندھا دھن کہتے ہیں بس اندھا دھن عمل کرو، ہم نہ تمہیں، یعنی وہ جو دین پھیلا رہے ہیں، دین کے نام پہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ سوچو نہیں، جو ہم پیش کر رہے ہیں اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لو اور بس وہ کرنا شروع کر دو. تو اس میں پھر تو بہت سے طبقات ہیں، بہت سے طبقات ہیں، اور فرقواریت پھر اس میں آ جاتی ہے. ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، اسلام اگر قبول کرنا ہے تو ہمارے فرقے کو قبول کرو، یا دیوبندی بن جاؤ، یا بریلی بن جاؤ، یا اہل حدیث بن جاؤ، یا شیعہ بن جاؤ. تو اس طریقے سے ہمیں بلا رہے ہیں کہ تم ہمارے مسلک کے اسلام کو قبول کرو. تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان میں سے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، لیکن بات یعنی مسلک کی نہیں ہے، بات اللہ کی رسی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو آپس میں. یہاں تو دیکھیں آج ہی میں کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، اور یہ تو ٹاپ کے عالم، ایک مسلک ہے اس کے ٹاپ کے عالم جو اندرون ملک بیرون ملک یہ دورے وہاں دورے، لیکن ان کے 2-3 کلپ آج میں نے دیکھے، سنے تو نہیں، لیکن میں صرف اس لیے دیکھتا ہوں کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. تو ساری جو ہے وہ فرقہ واریت ہے. رفع دین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ایصال ثواب ہونا ہے نہیں ہونا. آپ کو معلوم ہے یہ کیا مطلب وہ طریقہ کار ہے. اور یہ جناب میں نام نہیں لیتا، مسلمہ عالم جس کا اپنا مدرسہ بھی ہے اور ایک چین بھی ہے، اور وہ باہر بھی جاتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی، ہمارے مردان میں بھی آتے ہیں، وہ ہر ملک جہاں بڑے بڑے، تو وہ صرف فرقواریت کی بات کرتے ہیں، ان سے بس مناظر بھی ہیں اور مناظر یہ وہ. تو مجھے تو میرا تو دل بڑا دکھتا ہے، کاش کہ ایسے لوگ صرف اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے، انسان کو اس کی حقیقت بتاتے، خاص طر مسلمان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرتے. دیکھیں ہمارا قبلہ دنیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اپنے یعنی ایسے نامور لوگ جو ہیں بس وہ آپ کو یہ کرتے ہیں کہ بھئی ولیمہ نہ کرو، ولیمہ کرو، رخصتی مت کرو، بس چند ایک باتوں میں بس وہ ان پہ زور دیتے ہیں. یا داڑھی رکھ لو، شرعی داڑھی رکھ لو، اور پردہ، خواتین کو پردہ کرنا، یہ ساری باتیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی برائی ہے، لیکن دیکھیں بنیاد اصل ہے. اتنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کی زندگی کی اصل تو بنیاد ہوتی ہے. اگر اس کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے
تو لاکھ یہ دین پہ عمل کر لے اور کوشش کرے تو ایک تو پورا عمل ہو نہیں سکتا، پھر جو عمل کرے گا وہ مردود ہوگا، کیونکہ یہ تو کامل طریقے سے دیکھیں. میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں، اگر آپ کی نیت خراب ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو گئی، دنیا بن گئی، اب نہ آپ متقی بن سکتے ہیں، نہ آپ کامل اطاعت کر سکتے ہیں، دین کو آپ فالو نہیں کر سکتے. دوسرا، قرآن کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اب بس من چاہی اپنی مرضی سے دین کو قبول آپ کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں مٹھی پر داڑھی بھی رکھی ہے، دنیا باتیں جو ہیں ساری دنیا کی ہیں، پروگرام منصوبے سارے دنیا کے ہیں. تو خیر چلیں اس کو چھوڑیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں. میں آپ کو 2 آیات ہیں 49 اور 50. ایک تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں غفور الرحیم ہوں. اب یہ غفور الرحیم پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. دیکھیں غفور الرحیم جو ہے کس وقت ہوتا ہے اور کس کے لیے ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہم تو عملی طور پہ شرک میں مبتلا ہیں. شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا الہ واحد نہیں ہے، آپ نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. دیکھیں میں مشکل باتیں نہیں کر رہا، اور جو حقیقت ہے وہ من و علم بیان کر رہا ہوں. ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے. اس وقت جو عوام ہے تو ہماری منزل ظاہر ہے، دنیا ہے. دنیاوی خواہشات کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں. دنیا ہی ہمارا اس وقت مقصود بھی ہے، ہمیں محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. یہ مومنانہ کردار نہیں ہے، یہ مشرکانہ کردار ہے. یہ بات میں واضح طور پہ آپ کو بتا دوں. قرآن سے میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، پھر بھی ابھی میں دوبارہ وہ بات نہیں کر رہا کہ کیا کیا دلائل ہیں. لیکن ایک آیت میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو من چاہی زندگی گزارے گا وہ دراصل مشرک ہے. یہ ایک بات میں کر رہا ہوں. اب آیت آپ مجھے کہتے ہیں آیت پیش کرو، تو آیت ایک نہیں ہے، یعنی 2 مرتبہ میرے خیال سے یہ آئی ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، الہی آخری آیت ہے. لیکن خواہش نفس آج عام طور پہ آپ دیکھیں، ہمارا جو زندگی ہے وہ تو من چاہی زندگی ہے ہماری، جس طرح ہم چاہتے ہیں. آپ کو میں اکثر مثال دیتا ہوں گھر کی، تو میں سوچتا بھی ہوں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا گھر. تو دیکھیں گھر ہم سب گھر والے ہیں. تو آپ دیکھ لیں میاں کا اور بیوی کا رویہ، والدین کا رویہ، اولاد اپنے رویے کو دیکھ لے. ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. پروگرام سارے ہمارے ظاہر کے ہیں، دنیا کے ہیں. تو بہرحال اچھا، تو یہاں ایک تو غفور الرحیم کی میں بات کر رہا تھا کہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ہے. دیکھیں مشرک کی تو بخشش ہو نہیں سکتی. وہ مشرک چاہے جس کیٹیگری میں بھی ہو، چھوٹا مشرک ہو بڑا مشرک ہو، وہ تو پھر اس کے لیے دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ابھی ہم نے پڑھا تھا 7 ابواب، 7 دروازے ہیں، اور لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ، ہر ایک کی اپنا اپنا حصہ ہے. تو مشرک پھر یہ ہے کہ مختلف قسم کے شرک ہے. ہم شرک صفاتی میں مبتلا ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ہمارا محبوب اللہ نہیں ہے، ہمیں محبوب ظاہر ہے، دنیا ہے. اور پھر آپ دنیا جو آپ کو محبوب ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تو غفور الرحیم کے میں بات کروں. غفور الرحیم اللہ تعالیٰ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی منزل اللہ ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، جو نبی کا اتباع کر رہے ہیں. اب زندگی گزارتے ہوئے اگر ان سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب رکھے ہوئے. بڑے گناہ کی، چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ویسی توبہ قبول، یعنی ویسی معاف کر دیتا ہوں.
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم۔ مفہوم اس کا یہی ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو اے مومنوں تو یہ چھوٹے گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا، لیکن یعنی مثال کے طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ایک ٹہنی، خشک ٹہنی پتوں والی، اس کو جھاڑا اور پتے گرنے لگے اس سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کامل وضو کرتا ہے، مجھے پورا مفہوم یاد نہیں ہے لیکن یا کامل وضو یا کامل نماز، تو یہ گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ دیکھو اگر ایک شخص کے گھر کے کنارے نہر ہے اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے، اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، تو کوئی ذرہ میل کا اس پہ رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اسی طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کامل وضو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل وضو کسی نے کیا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رحمت تو اللہ تعالیٰ کی تو بہت وسیع ہے۔ ایک درود شریف پڑھنے پہ، اخلاص سے پڑھنے پہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ نے پڑھ لی تو 1000 گناہ معاف ہو گئے آپ کے صغیرہ، اور 1000 درجے بلند ہو، 1000 رحمتوں کی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو پھر بہت وسیع ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ہے، جو ایمان قبول کر لیتے ہیں، جو اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں۔ دنیا میں آ کے ان کی نیت خراب نہیں ہوتی، نیت ان کی دنیا میں زندگی گزارنے کی آخرت ہوتی ہے، ان کی ترجیح آخرت ہوتی ہے، ان کو محبوب اللہ ہوتا ہے، دنیا محبوب نہیں ہوتی۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے چھوٹی بڑی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے پھر اپنی تفاصیل ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مومن گناہ گاروں کے لیے۔ جو مشرک ہیں، جن کی روش مشرکانہ ہے، جن کی زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو گئی ہے، جن کی ترجیح دنیا، یہ ذرا غور سے سنیں، یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں آیت قرآنی کے پس منظر میں کر رہا ہوں۔ جن کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت ہو گئی، جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور مطمئن ہیں، جن کو دنیا محبوب تر ہے، جن کی ترجیح آخرت نہیں ہے بلکہ دنیا ہے، دنیاوی مفادات ہیں، جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامنے کرام، بات تو لمبی ہے لیکن میں نے آپ کو مختصر بتا دیا۔ اس میں ہم جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، جن کا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، جن کی ترجیح دنیا ہے، جن کا اللہ جن کی منزل نہیں ہے، اللہ نہ ان کو مقصود ہے، اللہ تعالیٰ نہ ان کا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، پھر نہ معبود ہے۔ ایک بات میں ضمنی طور پہ اور بھی کر دوں کہ دیکھیں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو ایک تو آپ کو اللہ کی بندگی کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی۔ آج دیکھ لیں، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی بندگی، کامل بندگی، اس کو تو ہم ناممکن سمجھتے ہیں۔ مشکل ہے بھائی، یہ بہت مشکل ہے۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا آپ سوچیں سمجھیں، سوچ سمجھ سے زندگی گزاریں تو بہتر ہوگا، بنا سوچے سمجھے۔ دیکھیں، مثال کے طور پہ میں ایک مثال بنا لیتا ہوں۔ آپ کے گھر میں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، یا آپ خود 5-6 افراد کی فیملی ہے، دوپہر کے کھانے کا کوئی راشن نہیں ہے گھر میں، اور صبح بھی بچوں نے ناشتہ نہیں کیا، رات کو کھانا کھایا تھا، صبح ناشتہ نہیں کیا کیونکہ راشن نہیں تھا، اب دوپہر کے کھانے کا بس بھوکے جو ہے بچے اسکول چلے گئے یا جہاں بھی چلے گئے، یا گھر میں بیٹھے یا اسکول چلے گئے، دوپہر کے لیے راشن نہیں ہے، صبح کے لیے ناشتہ بھی نہیں تھا، چلو وہ تو ایک وقت فاقہ ہو گیا، اب دوسرے وقت کا فاقہ ہے۔ آپ جاتے ہیں کچھ ضروری سامان لینے، گروسری لینے کے لیے،
کوئی کھانے پینے کا سامان، کوئی دال، کوئی گوشت، کوئی بھی چیز. ایک سٹور میں جاتے ہیں، سٹور بہت بڑا ہے، وہاں آج کل تو بڑے بڑے سٹور کھول لیں، سٹوروں کا رواج ہے. تو وہاں سٹور میں ہر چیز، یعنی بڑے بڑے سٹور ہیں تو تفریح کے سامان بھی ہیں، اور کچھ کھلونے ہیں، کچھ فریم لٹکے میں، کچھ کیا ہیں، اور بڑی مطلب یہ ہے کہ آؤ بھگت ہو رہی ہے. اور آپ یعنی طویل سٹور ہے، مطلب لمبا چوڑا سٹور ہے. تو آپ تو پہلے دیکھنے میں لگ جاتے ہیں سٹور کی. آپ کہتے ہیں یار میں ایک چکر تو لگا لوں. اب اس میں ہوتا یہ ہے، جب سٹور میں آپ جاتے ہیں تو آپ جو آنے کا مقصد ہے سٹور میں وہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی میرے تو گھر میں بچے بھوکے ہیں، ایک وقت کا فاقہ ہو گیا ہے، دوسرے وقت کا سالن میں نے جلدی لانا ہے، سامان جلدی لانا ہے تاکہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ پکا سکے. اب جب آپ سٹور چلے جاتے ہیں تو وہ مقصد آپ بھول جاتے ہیں. تھوڑی توجہ کیجئے، مقصد آپ بھول جاتے ہیں. اب سٹور ہے کافی اچھا بھلا چنگا بھلا، نیا سٹور کھلا ہے، بہت زیادہ ڈیکوریشن، یہ وہ چیزیں، تو آپ ان کی معائنے میں لگ جاتے ہیں. پھر بعض جگہ وہاں کوئی فری آئس کریم دی جا رہی ہے، آپ بیٹھ کے آئس کریم کھانے لگتے ہیں. کہیں کوئی ویڈیو دکھائی جاتی ہے، بہت اچھی مووی، وہاں کرسیاں بھی رکھی ہیں، آپ بیٹھ کے مووی دیکھنے لگتے ہیں. ایک جگہ فرض کر لیں، ایک جگہ تھوڑا سا بیڈمنٹن کا بھی انہوں نے کہ بھئی میں کوئی بیڈمنٹن کا خواہش مند ہو آئے کھیلے اور ہم سے 50 روپے انعام لے لے یا 100 روپے انعام لے لے اگر وہ جیت گیا. تو آپ جناب وہ یعنی پرانے بیڈمنٹن کھلاڑی ہیں، اب جذبہ ابھر آتا ہے آپ کا، بیڈمنٹن کھیلنے لگتے ہیں. تو اس میں ایک راؤنڈ جیت لیتے ہیں، 100 روپے کما لیے، 2 راؤنڈ جیت لیتے ہیں، 200 روپے کما لیے، خوش ہوتے رہتے ہیں. آپ ادھر بچے آئے ہوئے ہیں اسکول سے یا جس طرح بھی، بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں کیونکہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ان سے. آپ ادھر آ کے اپنے مزو اللہ تللو میں لگ گئے. ادھر آپ نے کھانا بھی کھا لیا، مثال کے طور پہ کھانا بھی کھا لیا، سٹور والوں نے آپ کو پہلا دن تھا تو دعوت بھی جاری ہے ان کی، یہ سٹور کا چکر بھی ہے، آپ کا پیٹ بھر گیا ہے، آپ وہ مقصد بھی بھول گئے. دیکھیں یہ ایک یعنی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. دنیا ایک بازار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کام کے لیے، خریداری کے لیے بھجوایا، اور وہ خریداری کیا ہے، وہ تیاری کیا ہے، وہ ایک سودا ہے. خریداری کیا ہے؟ ایک سودا ہے. آپ نے ایک ڈیل بنانی ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ یہاں ڈیل بن سکتی ہے، وہاں نہیں بن سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی، دنیا کو بنایا، ہمیں بھجوا دیا، ہمارے لیے جسم، یہ سارے انتظامات، اور پھر ہمیں کہا کہ بھئی تم اگر میری ملاقات چاہتے ہو تو مجھ سے ڈیل بنا لو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں اس کو جنت ہے. اور جنت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، دیدار ہے، تقرب ہے. تو یہ اس سودے کے لیے، یعنی ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہاں تم ڈیل بنا لو، مجھ سے سودا کر لو اور پھر مجھے پیمنٹ کر دو پوری. فمن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. جس نے وہ وعدہ پورا کیا تو اللہ تعالیٰ بڑا اجر دے گا، جس نے نہ کیا تو اس کو اپنا نقصان ہوگا. تو ڈیل کے لیے آپ آئیں، ایک سودا آپ نے خریدنا ہے، وہ اللہ کی ملاقات کا سودا ہے، جنت کا سودا ہے. یعنی میں قرآنی کا لفظ کہہ رہا ہوں. جنت کی اگر آپ نے خریداری نہیں کی، آپ مجھے بتائیں. تھوڑا سا میں بریک لے کے آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا آپ نے جنت کما لی ہے؟ کیا جنت کا سودا کیا ہے؟ کیا کسی اللہ کے بندے، مقرب بندے سے رابطہ کیا ہے کہ بھئی میں یہ ڈیل کرنا چاہتا ہوں اور میرا سودا کروا دو؟ کیا آپ نے اگر سودا کر لیا ہے تو کیا آپ اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں؟ نو. اکثر تو بیعت کر کے لوگ بے غم ہو چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بس فلاں پیر صاحب ہیں، بڑے کامل ہیں،
اور ہم نے تو بیعت کر لی ہے، بس ہماری تو جنت پکی ہے۔ یہ ایک گمراہ کن تصور ہے، ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ الفاظ کے کہہ دینے سے یا دعویٰ کر دینے سے آپ مسلمان نہیں ہوتے تو بیعت تو پھر بڑی چیز ہے نا، یعنی بڑی چیز کیا ہے، اسی کے تقاضوں کے لیے کی جاتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کب اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو سودا رکھ دیا ہے جنت کا، جنت برائے فروخت، لیبل رکھا ہوا ہے۔ قیمت کیا ہے؟ مال و جان حوالے کرو اللہ کے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور وہ مخلص بھی ہے اس میں، اس کے لیے اجر ہے۔ اللہ اللہ۔ تو جناب یہ ساری باتیں ہیں، یہ ڈیل کی باتیں ہیں، ہم نے تو نہیں کیے۔ دیکھیں پھر دوسری بات یہ ہے، اگر قرآنی کے حساب سے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اگر آپ دنیا کو امتحان گاہ جانتے ہیں اور اس میں امتحان دینے کی غرض آپ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں اور امتحان دیتے بھی ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے جنت پکی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، او کما قال۔ اگر آپ آزمائش اس کو سمجھ رہے ہیں اور امتحان دے رہے ہیں مسلسل اور وقت اللہ کی بندگی میں گزار رہے ہیں، آزمائش کیا ہے کہ بھئی تم نے بندگی کرنی ہے، حالات جیسے بھی ہوں، تم نے تو حکم الہی کے تحت زندگی گزارنی ہے، اگرچہ دیگر لوگ تمہیں اپنی طرح، یہ آزمائش ہے۔ اب نفس ہمارے ساتھ جو لگا ہوا ہے وہ ہمیں ڈورے ڈالتا رہتا ہے نا، کھا لے پی لے جی لے کے، اچھا کھاؤ اچھا پیو، یہ سب کچھ حرام نہیں ہے، اچھا کھانا اچھا رہنا اچھا، یہ حرام نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، لیکن آپ نے اسی کو منزل بنا لیا، کھاؤ پیو عیش کرو، تو پھر تو آپ آزمائش سے نکل گئے نا۔ تو دیکھیں سودا، ڈیلنگ، اگر ڈیلنگ کر لی یا آپ نے آزمائش سمجھ لیا اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر آپ دوڑنے لگے، تو پھر بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ دو میں نے موٹی موٹی آپ کو بات بتائی ہے قرآن کے حساب سے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، جو جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو کیا آپ نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس تو ہمارے لیے کوئی انوکھا سا کوئی نیا لفظ ہے۔ میں عام طور پہ یعنی معاشرے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سوال کر رہا ہوں، کیا آپ نے اپنا تزکیہ نفس کروا لیا ہے کسی اللہ والے سے؟ کسی کے پاس گئے ہیں، کسی سے رابطہ کیا ہے، کسی کے کہنے کے یعنی شریعت کے بتانے والے سے شریعت کو پوچھا ہے؟ نو، ہمارے لیے تو یہ لفظ ہی نیا ہے، عوام کے لیے تو لفظ نیا ہے، عوام تو بس نماز روزے کو جانتے ہیں بس۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی ہم ایک تکلیف دہ بڑی نازک صورتحال میں سمجھتے ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن ہم مسلمان نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، صاحب ایمان نہ ہم ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ دوسری جو جملہ میں لگا رہا ہوں نا، یہ بھی اس پہ آپ سوچیں، بننا بھی نہیں چاہتے۔ میری مدتیں ہو گئیں یہ بات چیت کرتے، لیکن معاشرے میں تبدیلی تھوڑی آتی ہے، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، جو سن لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، آگے چلو اور کچھ بتاؤ۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ جی ترجمہ سنا دیں، نبئ عبادی،
میرے بندوں کو خبر دے دو انی انا الغفور الرحیم، میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اپنے عذاب سے بچائے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔